بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الملک الحق الدین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا عظیما صلوات. عزیزان محترم، سن 1427 ہجری کے پہلے دن ہمارا اور آپ کا اجتماع حسین اور ان کے مقصد سے وفاداری کا اعلان ہے. دیکھو، اس مقصد کے ساتھ بڑی دشمنیاں کی گئیں، آزاداری کے ساتھ بڑی دشمنیاں کی گئیں. اگر کوئی قوم حکومت چھیننا چاہے تو حق ہے حاکم کو کہ دشمنی کرے. اگر کوئی قوم اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہے تو یہ حق ہے حاکم کو کہ وہ اس قوم کے ساتھ دشمنی کرے. لیکن اگر کوئی قوم اپنے سینے پہ ماتم کرنا چاہے تو اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو دشمنیاں کی جا رہی ہیں. تو حق یہ ہے کہ جب تک روتے رہو گے قاتل کے چہرے سے نقابیں ہٹتی رہیں گی. بچاؤ اس رونے کو، حفاظت کرو اس رونے کی. جب تک روتے رہو گے قاتل بدنام ہوتا رہے گا. حسین نے اپنے مقصد کا اعلان اس وصیت نامے میں کیا جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام لکھا. پورا وصیت نامہ عرض نہیں کروں گا، تحریر فرماتے فرماتے یہ لکھا کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں جو مدینے سے نکل رہا ہوں تو میں یہ خروج ملک گیری کے لیے نہیں کر رہا ہوں، ظلم کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں معاشرے میں فساد پھیلانا نہیں چاہتا، بل خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اٹھاؤں. یہ ہے حسین کا مقصد. اور اس کے بعد آواز دی انی اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میرا اس پورے کربلا کے واقعے میں میرا منشور فقط اتنا ہے کہ میں اچھائیوں کا حکم دوں گا، برائیوں سے روکوں گا. میرا مقصد کربلا میں اور کربلا کے واقعے میں فقط اتنا ہے کہ اچھائیوں کی طرف بلاؤں، برائیوں سے روکوں. اس مقصد کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں کتابیں پڑھ کے بولنے کا عادی ہوں. اس مقصد کے لیے حسین نے جو مصائب برداشت کیے، حسین نے جو شدائد برداشت کیے، حسین نے جو اذیتیں برداشت کی، کسی نبی نے
اور کسی وسیع نے ایک وقت میں وہ مصیبتیں برداشت نہیں کی. وہ مصیبتیں جو حسین ابن علی نے برداشت کی وہ کسی نبی نے, کسی مرسل نے, کسی اولو العزم نے ایک وقت میں برداشت نہیں کی. کڑیل جوان کا لاشا اٹھانا, برابر کے بھائی کے شانوں کا قلم ہونا, بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں کو لانا, دیکھ رہے ہو نا, ششماہے کے لیے پانی مانگنا. خدا کی قسم اگر میرے جملوں کو محفوظ رکھ سکو تو محفوظ رکھو. ارباب مقاتل نے اور ارباب مجالس نے یہ لکھا ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم کی خدمت میں محضر شہادت پیش ہوا. جبریل محضر شہادت لے کے آئے. شہادت کا محضر بڑا معتبر واقعہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصراً میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. محضر پیش کیا گیا, جبریل نے پیش کیا, کہا میرے بیٹے حسین کو بلاؤ. حسین آئے, چھوٹا بچہ, آگے بیٹھ گئے. کہا کہ بیٹے تمہاری شہادت پر میرے دین کی بقا ہے, منظور ہے, منظور ہے. کہا نانا اگر میری شہادت سے آپ کا دین بچتا ہے تو مجھے منظور ہے. کہا بیٹے اس راہ میں تیرے جوان بھائی کے شانے جائیں گے. کہا نانا منظور, نانا منظور. کہا اس راستے میں تیرا کھڑیل جوان بیٹا برچی کھائے گا. کہا نانا منظور, منظور. کہا بیٹے تجھے اس راستے میں اپنے بھائی کے بیٹے کے لاشے کے ٹکڑوں کو اٹھانا ہوگا. کہا نانا منظور. کہا بیٹے تجھے 6 مہینے کے بچے کو گلا دینا ہوگا. کہا نانا منظور. اگر آپ کا دین بچ سکتا ہے ان کاموں سے تو یہ سب منظور. کہا بیٹے تجھے اس راستے میں زینب و ام کلثوم کے پردے کی قربانی دینی ہوگی. حسین چپ ہو گئے. دیکھو جوان بیٹے کا لاشا منظور, ششواہے کا لاشا منظور, عباس کے شانے منظور, قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے منظور. بیٹے اس راہ میں تجھے اپنی بہنوں کی چادروں کی قربانی دینی ہوگی. حسین خاموش ہے. کہا لیکن بیٹے یہ کام تیری شہادت کے بعد ہوگا. کہا نانا اگر شہادت کے بعد تو منظور, شہادت سے پہلے منظور نہیں, شہادت کے بعد منظور. اب سید سجاد سمجھ میں آیا. وہ باغیرت امام, وہ غیرت والا امام. پہچانتے ہو تم سید سجاد کو, پہچانتے ہو غیرت والا امام. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ حسین ابن علی نے صبر کا کمال دکھلایا لیکن ان کا لقب سید الصابرین نہیں ہے. کیا پیغمبر اکرم نے کم صبر دکھلایا ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے صابر ہیں لیکن لقب سید الصابرین نہیں ہے. علی کہتے صبر تو, علی نے کہا نجم البلاغہ میں کہ میں نے بڑا صبر کیا, لیکن علی سید الصابرین نہیں ہے. شہزادی فاطمہ زہرا جس پر اتنی مصیبتیں ٹوٹی کہ دن رات بن گئے, صابرہ ہے لیکن صبر کرنے والوں کی سردار نہیں ہے. یہ اکیلا امام ہے جو صبر کرنے والوں کا سردار ہے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ ان سب نے صبر کیا, ان سب نے امتحان دیا بہادری کا. یہ اکیلا ہے جس نے امتحان دیا غیرت کا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تھوڑا سا رک جاؤ, ذرا کربلا سمجھ میں آ جائے اور پھر ہم اپنے موضوع سے متصل ہو جائیں گے. یہ مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو
जानते हो बहुत बड़े बहादुर थे, अकील के बेटे जनाब मुस्लिम, जो करबला की तमहीद है, जिनके वाक़े के बगैर करबला मुकम्मल नहीं होती। मुस्लिम इब्ने अकील जब खींच के ले जाए गए दरबार में तो सर से पांव तक जख्मी थे। सुनना, सर से पांव तक जख्मी थे, होंठ कटे हुए थे, जकड़ के रस्सियों में बांधा गया था, प्यासे थे, दो दंदानहाय मुबारक मुस्लिम के शहीद हो चुके थे, उन्हें खींचते हुए ले जा रहे थे। लेकिन रावी कहता है कि मुस्लिम का सीना तना हुआ था, गर्दन बुलंद थी, आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे, किसी को डांट रहे थे, किसी को डपट रहे थे। जब उनसे कहा गया कि अमीर को सलाम करो, डांट दिया, माली अमीरुन सिवाल हुसैन, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है। तो मुस्लिम इस शान से गए और सैयद सज्जाद सर को झुकाए हुए जा रहे थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सुनो जुमला, सुनो, इसी जुमले के लिए तो ज़हमत दी थी। सैयद सज्जाद सर को झुकाए हुए दरबार में जा रहे थे। रसूल के एक सहाबी ने आगे बढ़ के कहा कि फर्जंदे रसूल, अभी कुछ हफ्ते पहले मुस्लिम बड़ी शान से दरबार में गए थे और आप इतनी हिकारत से जा रहे हैं। तो सर उठाया, कहा मेरे नाना के सहाबी, तूने सच कहा, मुस्लिम बड़ी शान से गए थे, लेकिन मुस्लिम के साथ माँ बहनों का नंगा खुला सर नहीं था। मुस्लिम की छोटी बहन ने तमाचे नहीं खाए थे और मुनादी आवाज नहीं दे रहा था कि तमाशा देखने वालों तमाशा देखो अल्लाह रसूल का। सज्जाद समझ में आ गया भाई? अजीब पर हिले फिक्र है, अजीब पर हिले फिक्र है। जहां अपने सुनने वालों को रोकना चाह रहा हूं मैं, काफिला पहुंचा, थोड़ा सा वक्त लूंगा, थोड़ा सा। काफिला पहुंचा, 3 दिन तक शहर की सजावट हुई और 3 दिन आले मोहम्मद को उल्टा हुआ काफिला दमिश्क के शहर के बाहर खड़ा रहा। तीसरे दिन सुनोगे मेरे सज्जाद का कलेजा, उसकी हिम्मत, उसका हौसला। तीसरे दिन शिमर आया, कहा अली की बेटी चलो, अली की बेटी चलो। इजाजत आ गई दरबार से। कहा 2 शर्तें, 2 शर्तें। पहली शर्त तो यह कि चादर दे दे, हम अहले हरम को चादर दे दे। कहा यह शर्त मंजूर नहीं है। कहा दूसरी शर्त, हमें आम रास्ते से न ले जा, किसी गुमनाम रास्ते से ले जा ताकि मजमा आम न हो। कहा यह भी मंजूर नहीं है। और ये सुनना था कि अली की बेटी को जलाल आ गया। कहा बीबियों पाठ खोलो, अब मैं बद्दुआ करूंगी। एक मर्तबा हुसैन के सर पे निगाह पड़ी, आंखों से आंसू जारी है, बहन जैसी हो वैसी जा। मजलिसी ने लिखा है कि वाकया मजलिसी ने अपनी किताब के अंदर तहरीर किया है। मैं एक जुमला कहूं ताकि सज्जाद समझ में आ जाए और फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। एक जुमला देखो, जाओ देखो मख्तल की किताबें। हुसैन इब्ने अली का सर जब कलम हुआ है तो आंखें खुली हुई थी। देखो हुसैन इब्ने अली का सर जब कलम हुआ तो आंखें खुली हुई थी। जब सर दरबार में पेश किया गया तो आंखें खुली हुई थी। लेकिन जब बाजार शाम में सरबराहना बीबियों के काफिले के साथ वो सर चला है तो आंखें बंद थी। अब सैयद सज्जाद का हौसला समझ में आया? अब समझ में आया सैयद सज्जाद का हौसला? ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सज्जाद दरबार में आ गए, यजीद के दरबार में। ये कौन है? हुसैन का वारिस, हुसैन का खून, बोलता हुआ हुसैन। सज्जाद बोलता हुआ हुसैन। हुसैन को यजीद ने किस बात पर कत्ल किया? बैयत नहीं की थी, तो अब तो कैदी बन के आ गया है ना सामने हुसैन का बेटा। मांग बैयत, मांग बैयत। भाई तवज्जो रहे। तो दूर से खत लिखकर बैयत मांगने की हिम्मत तो थी, लेकिन जब इमाम सामने आके खड़ा हो गया तो जालिम बादशाह में हिदायत नहीं है। भाई यही तो बतलाना था कि ये मनसब हिदायत का अहल है और कुरान करीम का वारिस है।
سامنے آ جائے، وراثت قرآن جب سامنے آ جائے تو ہمت نہیں ہے. میں اپنے موضوع سے متصل ہوا، منصب ہدایت اور قرآن، اور اس موضوع کے لیے آپ کی خدمت میں سورہ بنی اسرائیل کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ، اور ان دونوں آیات کے نشانات 45 اور 44. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، تمہیدی گفتگو ہے آج کی. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. اس قرآن کو کیا سمجھتے ہو؟ توجہ رکھنا. لیکن اب بہت پڑھا لکھا مجمع ہے اور برس گزر گئے اس پڑھے لکھے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے، اور میں تمہیں ترجمہ بعد میں سناؤں گا، لیکن ایک لفظ پہ روک رہا ہوں اس پورے مجمع کو. ان هذا القرآن، یہ قرآن، ہاذا کے معنی ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت کرتا ہے ان عقائد کی جو مضبوط ترین ہے. بھائی جو جملہ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایسا جملہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ لیں، اور نوجوانوں کے لیے تو خصوصی ہدیہ ہے یہ جملہ. ان هذا القرآن، یہ قرآن. بہت توجہ رہے اس لیے کہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. میں ان هذا القرآن، یہ قرآن، ہاذا کے معنی یہ، ان هذا القرآن، یہ قرآن. اور قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہ قرآن وہ کتاب. عجیب مرحلے فکر ہے یا نہیں؟ یعنی یہ بھی ہے وہ بھی ہے. بھائی بہت توجہ رہے، قرآن کو قرآن سے ملاتے چلنا. ان هذا القرآن، یہ قرآن، تو قرآن یہ ہے. ذالک الکتاب، کتاب وہ ہے. اب یہ قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے؟ قرآن وہی ہے کہ تم پڑھتے ہو، لیکن اب کتاب کو تو سمجھنا ہوگا نا. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. میں بہت منزل سخت ہے اور بہت ہی دشوار منزل ہے جہاں میں لے کے آ گیا. یہ قرآن وہ کتاب، توجہ. تو قرآن اور ہے، کتاب اور ہے. چلو سورہ واقعہ. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کتاب میں ہے. یہ قرآن کتاب میں ہے، یعنی قرآن کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب میں ہے. اب جہاں بھی قرآن ہے وہ جگہ کتاب ہے. قرآن نے کہا کہ قرآن کتاب میں ہے، اور علی نے کہا قرآن میرے سینے میں ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. اچھا اسے ذہن میں رکھنا، اس لیے کہ آگے کی تقریروں میں یہ منزل تمیز ہے، آگے کی تقریروں میں ان آیات سے کام لینا ہے. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ان عقیدوں کی جو بہترین ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے ان مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں. فقط مومنوں کو نہیں، ان مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں. کیا خوشخبری سناتا ہے؟ ان لہم اجرا عظیما، کہ ان کا قیامت میں اجر بہت بڑا ہوگا، بڑا عظیم اجر ہوگا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لہم عذابا علیما، اور وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب طے کر رکھا ہے. بس اس مرحلے پہ رک جاؤ. یہ قرآن ہدایت کرتا ہے مضبوط چیزوں کی. اب یہ گفتگو ہے نا، اب آرام سے سنتے چلو. یہ قرآن ہدایت کرتا ہے مضبوط چیزوں کی. عجیب بات یہ ہے کہ جس متمدن دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو، یہ متمدن دنیا، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مسائل میں گرفتار نہ ہو. نا اب میں قرآن کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، لیکن قرآن تک جانے کے لیے یہ جملے ناگزیر ہیں.
कोई शख्स, ये मुतमद्दिन दुनिया, ये पढ़ी लिखी दुनिया, ये मसाइल को हल करने वाली दुनिया, कोई शख्स ऐसा नहीं है। करोड़ों अफराद हैं और हजारों मसाइल में गिरफ्तार हैं। कोई इंसान मसाइल से आज़ाद नहीं है। हर एक की अपनी प्रॉब्लम है, हर एक का अपना मसला है। अच्छा, तो जब हमने उलमा से पूछा, उलमा से मुराद ये फतवा देने वाले उलमा नहीं, दुनिया के उलमा, हर इल्म के उलमा, हमने उनसे पूछा कि भाई मसला क्या है इंसान का। माहिर नफ्सियात बोला इंसान का मसला नफ्सियाती है, अगर उसकी नफ्सियात को ठीक कर दो सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक। बायोलॉजी का माहिर बोला कि इंसान एक हयाती मखलूक है, इसकी हयात को दुरुस्त कर दो इसके मसाइल हल हो जाएंगे। हैवानियात के आलिम ने कहा कि इंसान हैवान है, और जब हैवान है तो हैवान की सारी जरूरतें जो भी होती हो वो अगर पूरी कर दी जाए तो इंसान अपने मसाइल से आजाद हो जाएगा। देख रहे हो ना कि हर एक अपने एतबार से कह रहा है। कोई कहने लगा कि इंसान, उसका मसला, सबसे बड़ा मसला रोटी है, अगर रोटी को पूरा कर दो, उसके पेट को भर दो तो मसले हल हो जाएंगे। ठीक, यानी अजीब बात है। एक फलसफी ने कहा कि इंसान के पास अक्ल है, उसका मसला फलसफे से हल होगा। ऐसे माहिर ने, जो समाजियात का माहिर है, उसने कहा कि इंसान चूंकि एक समाजी मखलूक है और बस्तियां बसा कर रहता है, इसलिए उसके समाज को दुरुस्त करो वो ठीक हो जाएगा। तो जितने मुंह उतनी बातें, जो हाथ मकबूल है ना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंसान एक वजूद है, इसलिए बायोलॉजी का मसला है। इंसान एक हैवान है, इसलिए हैवानियात का भी मसला है। इंसान चूंकि हैवान है इसलिए सेक्सोलॉजी का भी मसला है। इंसान चूंकि हैवान है इसलिए उसका ग़िज़ा का भी मसला है। इंसान में चूंकि नफ्स है इसलिए नफ्सियात का भी मसला है। इंसान में चूंकि अक्ल है इसलिए अक्लियात का भी मसला है। इंसान एक मसला नहीं है, मसाइल की आमाजगाह है। तो चूंकि हर एक ने अपनी ऐनक से देखा इसलिए मसले को हल न कर सका। मसला वही हल करेगा जो इनका खालिक हो। बहुत तेजी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत तेजी के साथ। और आज अगर तमहीदे उस्तवार हो गई तो फिर लुत्फ़ गुफ्तगू है। अच्छा भाई, तो हर एक ने से देखा, और अब इस्लाम ने क्या आवाज दी भाई सुनना। इस्लाम ने कहा तुमने सैकड़ों रास्ते बना लिए हैं इंसान के मसाइल के हल के, सैकड़ों रास्ते बना लिए हैं, रास्ते कुल दो हैं। रास्ते कुल दो हैं। सूरह बलद, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। क्या हमने आंखें नहीं दी दो? अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन, क्या हमने ज़बान नहीं दी? शफतैन, क्या हमने बोलने के लिए दो होंठ नहीं दी? व हदैनाहु नजदैन, और हमने तुम्हें दोनों रास्ते दिखला दिए कि खैर का रास्ता क्या है और बुराई का रास्ता क्या है। तवज्जो रखना, दो रास्ते बतलाए भाई, बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि ये वो बारीक मंजिल फिक्र है जहां सतह उमूमी से बात को बुलंद कर रहा हूं। रास्ते दो है, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, या शुक्र करो या कुफ्र करो, रास्ते दो हैं। फअलहमहा, सूरह वशम्स, फुजूरहा व तक़वा, तुम में फुजूर भी रख दिया, तुम में तक़वा भी रख दिया, रास्ते दो हैं। यहां तक आगे मेरे साथ, इंसान के लिए रास्ते दो हैं, जबकि पूरी कायनात के लिए रास्ता एक है। पूरी कायनात के लिए रास्ता एक है। इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। जाओ देखो, यही सूरह बनी इसराइल, क्या कमाल की आयत है। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। जाओ, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। तुम समझते हो सुभान अल्लाह कहना तस्बीह है, नहीं। तस्बीह के मानी अपने वजूद से खालिक की बेऐबी का ऐलान। क्या समझे? तस्बीह के मानी अपने वजूद से खालिक की बेऐबी का ऐलान। तो कायनात का जर्रा जर्रा तस्बीह कर रहा है, लेकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीह को सुन और समझ नहीं सकते। क्यों भाई? तुम तो मुझे बहुत अजीब व गरीब तरीके से सुनने के आदी हो गए हो ना। तो आज पहली और इब्तिदाई तकरीर में जुमला तो सुनते थे, कायनात का एक
100 سال پہلے یہ بات کہی جاتی تو کوئی یقین نہ کرتا، لیکن آج کہہ رہا ہوں سب مانیں گے۔ اس وقت فضا میں لاکھوں کروڑوں آوازیں گھوم رہی ہیں، اور اس وقت فضا میں لاکھوں کروڑوں تصویریں گھوم رہی ہیں، نا؟ دیکھ رہے ہو؟ نہیں دیکھ رہے ہو؟ بھائی ان آوازوں کو سن رہے ہو؟ نہیں سن رہے ہو؟ تجربہ کر لو، ایک ریڈیو آن کر لو، ابھی لاکھوں کروڑوں آوازیں تمہیں دے جائیں گی۔ ایک ٹی وی آن کر لو، ہزاروں تصویریں نظر آ جائیں گی۔ تو اس فضا میں لاکھوں تصویریں ہیں، کروڑوں آوازیں ہیں، سمجھو ہے نا، لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہو۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ٹی وی سامنے نہیں ہے، تم آوازوں کو نہیں سن رہے ہو، اس لیے کہ ریڈیو سامنے نہیں ہے۔ تو مادی پیغام بغیر وسیلے کے نہیں ملتا، تو روحانی پیغام کیسے مل جائے گا؟ مثال دے دوں، مثال دے دوں، اور یہیں سے میں آگے چلا جاؤں۔ اس لیے کہ بڑا سطح عمومی سے بلند مسئلہ ہے، لیکن اب قریب تو کرنا ہے مجھے۔ تو ضروری ہے وسیلہ، ریڈیو ہو آوازیں سن لو، ٹی وی ہو تصویریں دیکھ لو۔ مادی پیغام کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ ہر ذرہ تسبیح کر رہا ہے، لیکن تم نہیں سن رہے ہو۔ دست رسول پہ اگر آ جائے، پہنچ رہا ہے یہ میسج میرے سننے والوں تک پہنچ رہا ہے؟ اگر پہنچ رہا ہے تو میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں، اس لیے کہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، تو ساری کائنات ایک راستے پہ ہے، انسان ایک سے زیادہ راستوں پر ہے، اور وہ ایک سے زیادہ راستے ہدیناہ النجدین، ہم نے اسے دونوں راستے دکھلا دیے۔ جاؤ، اس مقام پر اب تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں میں۔ دیکھو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، سننا بھائی، سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ امر کرتا ہے۔ امر کے معنی سب کو معلوم ہے، امر کے معنی آرڈر۔ اللہ امر کرتا ہے عدل کا، احسان کا، امر کر دیا نا، لیکن ایک اور امر کرنے والا ہے۔ جاؤ سورہ یوسف میں دیکھنا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس، انسان کا نفس برائی کا امر کرتا ہے۔ امر کرنے والے دو ہیں، ایک اللہ اور ایک تمہارا نفس۔ یہاں تک آگے ہو میرے ساتھ؟ اب یہ امر کا لفظ اگر سمجھ میں آ جائے تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے۔ دیکھو، اب امر کے لفظ کو سمجھانا تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایک جملہ تم سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ جاسیہ 45واں سورہ قرآن، اس کی 18ویں آیت اور 18ویں آیت کا ایک ٹکڑا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے اس شریعت کو اپنے امر پہ بنایا ہے۔ شریعت اسلام امر الہی پر بنی ہے، یاد رکھو گے سورہ جاسیہ کی اس آیت کو کہ شریعت کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ امر ہے۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، شریعت امر ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں کہنے لگا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح بھی امر ہے، شریعت بھی امر ہے، روح بھی امر ہے۔ تو اب جو امر الہی کو ماننے والی روح ہوگی وہ شریعت پہ ہوگی یا نہیں؟ بہت دقیق مرحلہ فکر ہے، بہت دقیق مرحلہ فکر ہے، اور اسے آئندہ کی تقریروں میں واضح کروں گا، لیکن آج اسے اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لو۔ اچھا بھائی، تو اب دو امروں میں ٹکراؤ ہے، دو امر ہیں، ایک نفس کا امر ہے، ایک خدا کا امر ہے۔ تو اللہ نے تمہیں مختار اسی لیے بنایا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے نفس کے امر کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کے امر کی اطاعت کرتے ہو۔ یہاں تک آ گئے میرے ساتھ؟ یہاں تک اگر یہاں تک آ گئے ہو تو پھر وہ آیت تمہیں ہدیہ کر دوں جو تم نے کئی ہزار مرتبہ سنی ہوگی، ایک دو مرتبہ نہیں، کئی ہزار مرتبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والوں اطاعت کرو اللہ کی۔ توجہ رکھنا، ہزاروں مرتبہ مجھ سے بھی سنی ہوگی تم نے، اطاعت کرو اللہ کی۔
اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو ان صاحبان امر کی جو تمہیں میں سے ہیں، تمہیں میں سے ہیں. کہنے لگے جب ہم ہی میں سے ہیں تو پھر ہم ہی بنا لیں گے. کہا جاتا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. نہیں ہے مجھے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولي الامر منکم، وہ صاحبان امر جو تم میں سے ہیں. کہنے لگے جب صاحبان امر ہم میں سے ہیں تو پھر ہم ہی بنا لیں گے، ہم میں سے ہے نا. اب ذرا انہیں آیت سنا دینا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جو رسول بھیجا ہے وہ انہی میں سے ہے، تو انہیں حق دے دو کہ وہ بنا لے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اب رک کے سننا، رک کے سننا. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے بعد کس کی کرو؟ رسول کی. اس کے بعد کس کی اطاعت کرو؟ صاحب امر کی. اب رک جاؤ. سب سے پہلی اطاعت ہے اللہ کی. اطاعت کرو اللہ کی. یہ بتلاؤ کہ پھر اللہ کس کی اطاعت کرے؟ بہت بہت عجیب و غریب سوال کیا میں نے، جو یقیناً محمل ہے اور ظاہر ہے کہ کچھ ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی ہے کہ بھائی اللہ کس کی اطاعت کرے. کیا اللہ سے پہلے تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ کس کی اطاعت کرے گا؟ وہ تو کسی کی نہیں اطاعت کرے گا. تو اب اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرے گا، اس کی اطاعت کرو. اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. رسول سے پہلے اللہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ تو کسی کی اطاعت کر نہیں سکتا. رسول فقط اللہ کی اطاعت کرے گا چونکہ اس سے پہلے فقط اللہ ہے. یہاں تک اگر پہنچ گئے ہو نا، بہت باریک سی بات کہنے والا ہوں، بہت باریک سی بات کہنے والا ہوں. رسول کس کی اطاعت کرے گا؟ فقط اللہ کی. اس لیے کہ رسول سے پہلے فقط اللہ ہے، تو رسول اطاعت کرے فقط اللہ کی. اولي الامر منکم، اللہ اور رسول کے بعد صاحبان امر ہے، تو صاحبان امر اطاعت کریں گے فقط دو کی، اللہ کی اور رسول کی. اگر کسی اور کی اطاعت کرے تو وہ صاحب امر نہیں ہے. ہزاروں ہزار مرتبہ کی آیت تمہاری خدمت میں میں نے ہدیہ کی ہے، لیکن چاہ رہا تھا کہ اس نتیجے تک میرے سننے والے پہنچ جائیں. بھائی رسول اللہ کی اطاعت کرے، رسول سے پہلے صرف اللہ ہے. ٹھیک، صاحب امر رسول اور اللہ کی اطاعت کریں. اگر کسی اور کی اطاعت کریں تو وہ صاحب امر نہیں ہے، لیکن ان سے پہلے فقط دو ہیں اور انہی دو کی اطاعت ہونی ہے. رک جاؤ، رک جاؤ اس مرحلے پر، اور تمہیں ایک جملہ ہدیہ کر کے چلا جاؤں. اگر صاحب امر، توجہ، اگر صاحب امر استاد کے سامنے بیٹھ جائے تو اس نے استاد کی اطاعت کی نہیں. اور آگے بڑھ جاؤ، اگر صاحب امر کسی معالج سے علاج کروا لے تو اس نے معالج کی اطاعت کی. اب چیلنج دے رہا ہوں، اگر غلط ثابت ہو جائے تو کل ممبر پہ نہ لے لینا. آل محمد کے کسی امام نے نہ استاد کے آگے گھٹنا ٹیکا، نہ حکیم نے نسخہ لکھوایا. عجیب. صاحبان امر سمجھ میں آ گئے؟ بھائی صاحبان امر اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو بس ایک جملہ سنتے جاؤ. سورہ مریم ہزاروں مرتبہ یہ آیت بھی تم نے سنی ہوگی. قال انا لک غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس
रहमतन मिन्ना व काना अमरन मग़दिया। मरियम, तुम्हारे पेट से बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा हमारा अमर है। भाई ईसा कौन? तवज्जो रहे, अमरी मखलूक। ईसा, भाई मैंने आयत पढ़ी है, हदीस नहीं पढ़ी है। ईसा अमर, इन्नमा अमरहु इज़ा अरादा शयअन, ये दूसरी आयत हल्का कर रहा हूं। इन्नमा अमरहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। ईसा कुन फयकून से आए हैं, ईसा अमर है ना। ईसा अमर आज तक जिंदा रखा है, ईसा को आज तक जिंदा रखा है। बहुत पढ़े लिखे हो, ईसा को आज तक जिंदा रखा है। अमर जिंदा रहे ताकि जब साहिबुल अमर आए तो उसके पीछे नमाज पढ़ के गवाही दे दे। बस बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तो रसूल फकत मर्जी इलाही की इताअत करेगा, फकत मर्जी इलाही की इताअत करेगा। रसूल, मैं फिर जो दोहरा रहा हूं, जिद है मुझे, इस जुमले पर जिद है, इसरार है। तुम्हें अगर जिद का लफ्ज़ बुरा लग रहा हो ना, तो इसरार है मुझे कि रसूल फकत मर्जी इलाही की इताअत करेगा। खुदा की कसम, जिस मीडिया से भी ये कहा जाए कि रसूल गलती कर सकता है, वो पूरा मीडिया गलत है। वो मीडिया गलत है, उसके प्रोग्रामर गलत है, उसका बोलने वाला गलत है। रसूल रसूल गलती नहीं कर सकता। रसूल फकत मर्जी इलाही की इताअत करता है। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में जुमला अर्ज करूं? भाई अजीब और गरीब जुमला देखो, मर्जी मेरी हबीब, मर्जी मेरी, किसी और की नहीं। सूरह तहरीम 66वां सूरा कुरान मजीद, कुरान मजीद का 66वां सूरा और उस सूरे की पहली आयत। और इसे कंट्रोवर्सी बनाया गया कि रसूल से गलती हो। तो रसूल मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, कभी तुम्हारा रसूल गुमराह नहीं रहा, कभी तुम्हारा रसूल राह हक से भटका नहीं। इस आयत के बाद मुसलमान अकीदा रखता है कि गलती हो सकती। आयत पेश करूं, इसको दलील बनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मरज़ात अज़वाजिक। पूरी आयत नहीं पढ़ी मैंने। मेरे नबी, उस चीज को तुमने अपने ऊपर क्यों हराम कर लिया है जिसे अल्लाह ने हलाल किया था? अपनी किसी ज़ौजा की मर्जी के मुताबिक काम करना चाहते हो? खबरदार, मर्जी मेरी। जानते हो वाकया क्या हुआ था? वाकया ये हुआ था कि पैगंबर अकरम ने किसी मौके पर शहद खा लिया और किसी ज़ौजा को उसकी बू नागवार गुजरी। रसूल ने उस दिन तय किया कि अब ये मुबाह चीज इस्तेमाल नहीं करो। हर एक को हक है, हर एक को हक है कि मुबाह चीज, कोई मुबाह चीज तय कर ले कि इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन अल्लाह ने इस हक को अपने पैगंबर के लिए जायज करार नहीं दिया। मर्जी मेरी, ये ज़ौजा की मर्जी पे अमल कैसे? हबीब हबीब, मर्जी मेरी, 66वां सूरा पहली आया, जाके देखना। हबीब, मर्जी मेरी, किसी ज़ौजा की मर्जी पे अमल कैसे? शायद खिलवा के रहूंगा, और अल्लाह ने शायद खिलवा दी, रसूल को खिलवा दी। भाई तवज्जो रहे, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई अमल ना हो। वो भी मर्जी थी कि मंसूबा सामने आ जाए। इससे ज्यादा वजाहत मुमकिन नहीं है। वो भी मर्जी थी कि मंसूबा सामने आ जाए, और ये भी मर्जी है कि अब शहद खाओ। तो अगर मुबाह चीज रसूल करना चाहे, मकरूह की बात नहीं कर रहा हूं, साहिब की बात नहीं कर रहा हूं, इस मुबाह चाहे करो चाहे ना करो, मुबाह चीज अगर रसूल करना चाहे, मुबाह चीज, फिर सुनना, अगर रसूल करना चाहे, ठीक है ना, और अल्लाह की मर्जी ना हो तो नहीं कर सकता। तय हो गई बात। अब अगर रसूल कोई काम कर दे तो यकीनन अल्लाह की मर्जी शामिल है। ना हमारे पास नाका नहीं है, कहा आओ मैं नाका बनता हूं। अल्लाह की मर्जी है या नहीं कि मोहम्मद नाका बन जाए? मैंने जहमत दी, मैंने अपने सुनने वालों को जहमत दी। अल्लाह की मर्जी है या नहीं नवासों के लिए रसूल नाका बन जाए? अगर मर्जी न होती तो आयत आ जाती। कमाल हो गया।
تقریر اب اس سے آگے نہیں جائے گی، لیکن اب جملہ تو کہنے کی مجھے اجازت دے دو. آؤ میرے بیٹو آؤ، میں تمہارے لیے ناکہ بنتا ہوں. یہی تو ہے نا، سب نے لکھا ہے واقعہ، سب نے لکھا ہے، کنٹروورشل واقعات میں نہیں پڑھا کرتا. میرے بیٹو آؤ میں تمہارے لیے ناکہ بنتا ہوں. رسول ناکہ بن گئے. آیت کوئی نہیں آئی، یعنی اللہ بھی وہی چاہ رہا ہے جو بچے چاہ رہے ہیں. طے ہو گئی نا بات. اچھا رسول ناکہ بن گئے. وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جملہ، وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کیا رسول واقعہ ناکہ بن گئے؟ بھائی رسول واقعہ ناکہ تو نہیں بنے نا، رسول ناکے کی شبیہ بنے. ناکہ جانور، توجہ رکھنا، ناکہ جانور، جانور سے بلند انسان، انسان سے بلند نبی، نبی سے بلند رسول، رسول سے بلند اولو العزم، اولو العزم سے بلند خاتم النبیین. اور وہ شبیہ بن گیا، اور سارے ساتھی اس شبیہ کو دیکھ رہے ہیں. شبیہ بن کے بتلایا کہ شبیہ بننا اور بنانا جائز ہے. بھائی ثابت ہو گیا کہ شبیہ بننا بھی جائز ہے، شبیہ بنانا بھی جائز ہے. اور اگر بنانا جائز ہے تو دیکھنا کیوں جائز نہیں ہوگا؟ اگر دیکھنا جائز نہ ہوتا تو اس زمانے کے بہت سو کے نکاح ٹوٹ گئے ہوتے. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب تو مصائب کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن جملہ تو سنتے جاؤ نا. کسی نے کہا نعم المرکب، کسی جلیل القدر زبان سے جملہ نکلا کہ کیا اچھا ناکہ ہے، کیا اچھی سواری ہے. کہنے لگے یہ کیوں نہیں کہتے نعم الراکب، کیا اچھے سوار ہیں. دیکھو ہماری آوازیں بلند ہو گئی، اور اب میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، لیکن یہ جملہ تو میرا یاد رکھو گے نا. رسول نے بتلا دیا کہ میرے دوست کا سوار ہے، اسے گھوڑے سے گرا نہ دینا. ایک جملے سے کربلا کے واقعے تک میں آیا. بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، سامان سفر کی تیاری کرو. 28 رجب یاد ہے نا، یعنی جب 28 رجب کہا جاتا ہے تو نوجوان دوست یہ ذہن میں رکھیں کہ 27 رجب کا دن گزر کے رات کو 28 رجب کی شب. بھیا عباس سامان سفر کی تیاری کرو، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں. عباس سامان سفر میں مشغول. حسین رات بھر نانا کی قبر مطہر، ماں کی لحد اور بھائی کے مزار سے لپٹ کر روتے رہے. میں نے کبھی پڑھا تھا اور جی چاہتا ہے کہ اسی مقام پر گفتگو تمام کروں. راوی دیکھ رہا تھا، کہتا ہے اسی مقام پہ گفتگو کو تمام کر دوں گا. راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے روضہ رسول کی طرف جاتے ہوئے، ماں کی قبر کی طرف جاتے ہوئے، بھائی کی قبر کی طرف جاتے ہوئے حسین کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ جب حسین اپنے نانا کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو ایسا جمع کے پاؤں رکھتے تھے جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہو دنوں دنیا کا. ایسا جمع کے پاؤں رکھتے تھے جیسے کوئی کائنات کا مالک جا رہا ہو. وہاں سے رخصت ہو کر جب بھائی کی قبر مطہر پہ آئے، اس وقت بھی اس شان سے آئے کہ جیسے لگ رہا تھا کہ کوئی امام جا رہا ہو، بڑی شان سے. اور جب دونوں سے رخصت ہو کر ماں کی قبر مطہر کی طرف چلے ہیں تو ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے. یہ کہتے جاتے تھے اماں میں آ گیا، اماں میں آ گیا، اماں مجھے اپنی قبر میں لے لو، اماں تم پر سلام ہو. آخری جملہ تقریر کا جیسے ہی حسین نے دونوں ہاتھ قبر مطہر پہ رکھے اور کہا السلام علیک یا اماں ہو، اماں تم پر میرا سلام ہو. قبر مطہر
پاس 4 دقیقے رہ گئے ہیں اور چاہ رہا ہوں کہ ان 4 دقیقوں میں بات مکمل ہو جائے. حسین واپس آئے, سامان سفر کی تیاری ہوئی, جب ساری بیویاں سوار ہو گئی, بس یہ آخری جملہ سنو, رو چکے, پہلی محرم ہے اور پہلی محرم بھی گزر گئی. بھائی اب ایک جملہ سنو, میں گواہ ہوں ذاتی طور پر کہ جن لوگوں کے پاس اصلی خاک ہے کربلا کی, خاک شفا اصلی, وہ عاشور کے دن سرخ ہو جاتی ہے. تم نے سنا یعنی صدیاں بیت گئی, 1400 سال بیت گئے, لیکن مٹی نے سرخ ہونا نہیں چھوڑا, تو ہم رونا کیسے چھوڑ دیں؟ تقریر تمام ہو گئی, سامان سفر تیار ہوا, بیویاں محمل میں بیٹھی. جب بیویاں محمل میں بیٹھ گئی, کہا بھیا عباس قافلے کو روانہ کرو. ایک مرتبہ ابو الفضل عباس آئے, کہا مولا بنی ہاشم کی بوڑھی عورتیں چاہتی ہیں کہ آپ سے ایک جملہ کہیں, بس یہ ہے تقریر کا آخری, یہ آخری. مولا اتر آئی, حسین اترے, بنی ہاشم کی بوڑھی عورتوں نے حسین کو گھیر لیا. بوڑھی عورتوں کا مطالبہ سنو, حسین کا جواب سنو, مجھے اجازت دے. بوڑھی عورتوں نے کہا حسین تم نے یہ طے کر لیا کہ جاؤ, تو ہم تمہیں روکیں گے نہیں, اور تم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ تمہارے ساتھ زینب و ام کلثوم جائیں گی, تو ہم انہیں بھی نہیں روکیں گے. لیکن بس ہماری ایک خواہش ہے, اور وہ خواہش یہ ہے کہ ہم دو رویا قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں اور شہزادی زینب کی سواری ہمارے درمیان سے گزر جائے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ بنی ہاشم کی عورتوں مت گھبراؤ, ابھی اسی شان سے کوفہ و شام کے بازاروں میں زینب کی سواری گزرے گی اور منادی آواز دے گا, تماشا دیکھو اولاد رسول. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع